بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سیشن خوشی کے بارے میں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کہاں سے آتی ہے؟ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ خوشی کہیں سے وارد ہوتی ہے، سم ٹائم ایسا سوچتے ہیں کہ خوشی چیزوں سے ملتی ہے، اور بعض اوقات ہم یہ خیال کر لیتے ہیں کہ خوشی حالات کے ساتھ منسلک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ ثابت ہوا ہے کہ خوشی کا صرف 10% انحصار حالات کے ساتھ ہے۔ تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کا 90% انحصار کن چیزوں پر ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ طبیعتاً خوش ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، وہ ہمیشہ پر امید اور خوشگوار لہجہ اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ وہ آپ کو خوش نظر آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بدمزاج لوگ جن کے چہرے پر کبھی خوشی نظر نہیں آتی، ان کے چہرے پر اگر وہ خوش رہنا بھی چاہیں تو خوشی کے آثار نمودار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ریسرچرز نے ایک تحقیق کے مطابق یہ ثابت کیا ہے کہ خوشی کا آدھے سے زیادہ انحصار ہماری اپنی ذات سے متعلق ہے، اور اس کا کنٹرول انسان کے پاس ہے۔ اس کا انحصار چیزوں پر نہیں ہے، نہ ہی حالات کے اوپر ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو بہتر انداز میں کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ زندگی میں خوش رہ سکتا ہے۔ خوشی کا ایک بہت بڑا انحصار ہماری سوچ اور ہماری روزمرہ کی عادات سے متعلق ہے۔ ہماری عادات جس طرح پنپتی ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے اندر خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان اجزاء کو سیکھ جائیں جن کی وجہ سے ہمیں خوشی ملتی ہے تو خوش رہنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ خوشی کے 11 اجزاء ہیں۔ اگر ہم ان اجزاء کو سمجھ لیں اور انہیں سیکھ لیں، اپنی زندگی میں ان کو اپنا لیں تو ہم ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم ہر کام پلاننگ سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے اگر کھانا بنانا ہے اس کی بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس میں ہر جز کا اس کی ضرورت کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ کھانا اچھا نہیں بن سکتا۔ تو خوشی حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس کے اوپر سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، ہمیں ان اجزاء کو سیکھنا پڑتا ہے جن کی وجہ سے ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے دوسرا اور سب سے اہم جز یہ ہے کہ ہمیں فارگیو اینڈ فارگیٹ کا فارمولہ اپنانا پڑتا ہے۔ فارگیو کا مطلب ہے معاف کر دینا۔ جب آپ کے اندر بدلہ لینے کی طاقت موجود ہو، آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے اپوننٹ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اصل فارگیونس یہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان تمام لوگوں کو معاف کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اس وقت اپنا بدلہ چکا سکتے تھے جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ معافی ہے۔ اور فارگیٹ، بھول جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فارگیٹ، اللہ نے انسان کو فارگیٹ کا کی نعمت دے کر انسان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو
چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھول جاتے ہیں، اور ان کو بھولنا ہماری خوشی کا سبب بنتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ اس کو بھول جائیں۔ انسان کے اوپر غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ بہت بڑی ایک بھاری بھرکم طور پر سامنے آتی ہے، لیکن اللہ نے انسان کے اندر یہ اہلیت رکھی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھول جاتا ہے، اور جب وہ بھولتا ہے تو پھر وہ اپنی نارمل لائف کے اوپر آ جاتا ہے۔ انسان کا کوئی بہت پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس وقت اس کی جو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے وہ ناقابل دید ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یہ صبر عطا کر دیتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اس غم کو بھلا دیتے ہیں، اور بلانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر اپنی زندگی کے اندر خوشی اور خوشی کے لمحات کو دوبارہ لے آتا ہے۔ تو بہت بڑا جز جو خوشی کا ہے وہ فارگیو اینڈ فارگیٹ ہے۔ اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لو، آپ خوشی کے بہت زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ خوشی کا ایک اور جز پازیٹیو تھنکنگ ہے، مثبت سوچ ہے۔ ہمیشہ اپنے اندر مثبت سوچ کو پیدا کرو۔ جب آپ مثبت سوچ پیدا کریں گے تو آپ نیگیٹو تھنکنگز کے اندر بھی، نیگیٹو چیزوں کے اندر بھی آپ اپنے اندر مثبت چیزیں تلاش کرنا شروع کر دو گے۔ جب آپ مثبت چیزیں تلاش کرو گے تو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب آسانیاں پیدا ہوں گی تو خوشی خود بخود آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے گی۔ اپنی سوچ کو تیار کرو، اپنی ذہن کو تیار کرو کہ آپ نے ہمیشہ مثبت سوچنا ہے، منفی نہیں سوچنا۔ ہر دن کا آغاز مثبت باتوں سے کرو، مثبت چیزوں سے کرو۔ شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو خوشی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شکر گزاری کے بدلے میں انسان ہمیشہ مثبت سوچ کی طرف بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد ان لوگوں کا شکر ادا کریں جن کی وجہ سے آپ کو سکون ملا، جن کی وجہ سے آپ کو کوئی اچھی چیز ملی، جن کی وجہ سے آپ کو خوشی ملی، ان کا شکر ادا کریں، اور شکر گزاری کو زندگی کے اندر ہمیشہ اپنانے کی کوشش کریں۔ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سیلف کانفیڈنس کو بڑھائیں۔ سیلف کانفیڈنس کو بڑھانے سے، خود اعتمادی کو بڑھانے سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب خود اعتمادی بڑھتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے بارے میں اچھا سوچنا شروع کیجئے، اپنے آپ کو اچھا تصور کیجئے، اپنی صلاحیتوں کو جانیے۔ آپ کے اندر بہت ساری صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں جو دوسروں سے زیادہ ہیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ ہم زندگی کے کام کاج کے اندر ایک توازن برقرار رکھیں، صرف ایک چیز کی طرف نہ لگے رہیں۔ اگر ہم اپنے آفس کے کام میں مگن ہیں تو وہی ہمارے سر کے اوپر سوار ہے، صبح شام ہم اسی کام پہ لگے ہوئی ہیں، ہم فیملی کو اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم صرف اپنی فیملی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار زندگی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ جب ان تمام چیزوں کے اندر آپ توازن قائم کریں گے تو آپ ہر ایک چیز کو اپنے مقام کے مطابق کریں گے، ہر کام کو اپنی ضرورت کے مطابق کریں گے۔ آپ کے ذہن پر برڈن نہیں آئے گا، آپ کے دماغ پر بوجھ نہیں پڑے گا، اور ہر کام سموتھلی چلنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ ان چیزوں کے اندر توازن قائم کر لیں گے تو آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے۔ خوشی کا ایک اور جزو یہ ہے کہ زندگی کے اندر ہمیشہ لچک پیدا کریں۔
रिजिड ना बने, किसी चीज़ पर, किसी फैसले पर अड़ ना जाएं। अपने अंदर लचक पैदा करने से इंसान मुश्किलात से बहुत जल्दी निकल जाता है, और जब हम मुश्किलात से निकल जाते हैं तो फिर दूसरी सूरत में हम खुशी के बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हैं। दूसरों का एहसास रखने वाले बनिए। जब आप दूसरों का एहसास रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में लचक पैदा करेंगे, उनकी मुश्किलात का एहसास होगा आपको, तो उनके साथ आपका एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाएगा, और ये रिलेशनशिप आपकी खुशी का सबब बनेगा। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि हम मेहरबानी और शफकत वाला रवैया अख्तियार करें। मेहरबानी और शफकत वाला रवैया सिर्फ ये नहीं है कि हम दूसरों के सामने उनके साथ शफकत और मेहरबानी से पेश आएं, लेकिन जब वो हमारे सामने ना हो तो फिर हमारा उनके बारे में रवैया हार्श हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कोई सामने हो, कोई पीछे हो, कोई उस वक़्त मौजूद हो, कोई ना मौजूद हो, उसके लिए एक बराबर रवैया रखें, शफकत और मेहरबानी वाला रवैया रखें। हम अपनी खुशी की खातिर दूसरों की खुशी को भूल जाते हैं। दूसरे को मेरे अल्फाज बोलने से जो खुशी नसीब हो रही है, हम उसका एहसास नहीं करते। जब हम इस चीज़ का एहसास करने लग जाते हैं कि मैं दूसरे के लिए खुशी का सबब बनूं, तो फिर ये निज़ाम कुदरत है कि जो चीज़ आप तकसीम करते हो, अल्लाह ताला की ज़ात उसका बदला बहुत ज़्यादा आपको अता कर देती है। आपको वही कुछ मिलता है जो कुछ आप डिलीवर करते हो। अगर आप खुशी डिलीवर कर रहे हो किसी दूसरे के लिए, खुशी का सबब बन रहे हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर खुशी आएगी और आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे। खुशगवार और बेहतर ताल्लुकात को डेवलप करना, ये किसी इंसान की खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन ताल्लुकात की वजह से इंसान को सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम मिलता है।